قدوس اور بابرکت نام ہے کی خدمت میں سلام۔ جتنوں کے پاس خدا کا پاک کلام ہے اس کو ضرور کھولیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 41واں باب آیت نمبر 8 سے 14 آیت ہے۔ یسایا 41 باب 8 آیت سے 14 آیت ہے۔ پھر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا، تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا اور میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، اور وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز اور نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرے دانا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا، ہراساں نہ ہو۔ اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔ آسمانی خدا، تیرا کلام سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہم مٹی کے برتن کیا ہیں کہ اس کو بیان کریں، یہ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ سب تیرے پاک روح کی قدرت سے اور تیرے پاک روح کی رہنمائی سے ہو سکتا ہے۔ تیرے حضور کے درخواست ہے خدا کہ تو آج اے خدا اپنے کلام کو کثرت سے برتا تاکہ ہم سب برکت پائیں۔ مانگتے ہیں یسوع نام سے، آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اسرائیل سے مخاطب ہے، اور اسرائیل کو بار بار خدا کیا کہتا ہے؟ مت ڈر۔ آج جب ہم صبح اٹھے تو ہمیں کس چیز کا خوف تھا؟ یا بے خوف اٹھے؟ سوتے ہوئے بھی کل کا خوف، آنے والی کل کا، مہینہ شروع ہوتا ہے تو مہینہ ختم ہونے کا خوف، راشن لے کے آئے تو راشن ختم ہونے کا خوف، ہر ایک چیز جو ہے اس میں خوف پایا جاتا ہے۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ بخارات کی مانند ہے، اور کبھی آپ نے بخارات جو ہیں یہ اڑتے ہوئے کچن میں جب سالن بناتی بہنیں یا پانی گرم ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا سا پتیلا سے اوپر آتے ہیں اور پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایوب کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کس طرح کی ہے؟ بخارات کی مانند ہے، خاص کی مانند ہے، جو اگتی ہے اور سورج بڑھتے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے۔ خوف ہر وقت ہماری زندگی پہ کیا ہوتا ہے؟ منڈلاتا ہے۔ جو جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے ان کو جھریوں کا اور سفید بالوں کا خوف، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پالنے کا خوف، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہر عمر کے ساتھ ساتھ ان کی عادات جب تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تو خوف جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مہنگائی کا طوفان، اس کا خوف، ہماری زندگی ہر وقت خوف میں گھری ہوئی ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، جب کسی حادثے کا سنتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم بھی اسی راستے سے گزرے تھے، ہم بھی اسی طرح بائک پہ یا بس پہ یا کار میں یا ٹیکسی میں یا رکشے میں سفر کر رہے تھے اور یہیں سے جا رہے تھے، اور پھر جب دوبارہ گزرتے ہیں اور حادثے کا سن کر گزرتے ہیں تو ایک خوف کے ساتھ گزرتے ہیں۔ گویا ہم ہر وقت کسی نہ کسی خوف کا شکار رہتے ہیں۔
پہ در پہ خدا بار بار اپنے لوگوں کو کہتا رہا کہ ڈرو مت. ہم تو عام انسان ہیں جو خدا کے چنے ہوئے نبی تھے. ہم بھی خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں, لیکن جن کو بڑے کام کے لیے چنا گیا تھا ان سے بھی خدا نے کہا کہ تو مت ڈر, خوف نہ کر. خدا نے ابراہیم کو بولا پیدائش 15 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا نے ابراہیم سے کیا کہا؟ خدا ابراہیم کو بھی یہی بات بولتا ہے. ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس سے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا کیا ہوں بڑا اجر ہوں. میں تیری سپر اور میں تیرا بڑا. خدا نے ابراہیم سے کہا تو مت ڈر. خدا نے اسحاق سے کہا تو مت ڈر. پیدائش اور اس کی پیدائش 26واں باب پڑھیں اور اس کی 24ویں آیت میں خدا اسحاق سے کہتا ہے اور خداوند نے اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. خوف انسان کی زندگی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے, ہماری سوچ کا ایک اہم حصہ ہے اور خوف کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. جو کاروبار کرتے ہیں ان کو نقصان کا خوف رہتا ہے, جو جاب کرتے ہیں ان کو بھی ہر وقت خوف رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں چرچز میں لوگ ٹائم پر نہیں آئیں گے, لیکن اگر کسی جگہ جاب پر جانا ہے تو وہاں پر کیا ہے, آپ کو ٹائم پر پہنچنا ہے. خدا نے کہا خوف نہیں کرنا, تو ہم خدا کے گھر پہ بے خوف آتے ہیں. لیکن جب ہمیں کہیں پہنچنا ہوتا ہے, ڈیوٹی پہ, جاب پر یا کسی سے خاص ملاقات ہو, ہمیں اس کا ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, اور ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ٹائم سے پہنچتے ہیں, بلکہ ٹائم سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ٹرین تھی 10 بجے کی جب ہم مری کے لیے نکلے اور تقریباً 9 بجے سے لوگ جو تھے وہ اسٹیشن پہ آنا شروع ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ خوف تھا کہ کسی طرح سے بھی ہمارا نقصان نہ ہو اور ٹرین جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. خدا نے اسحاق سے بھی بولا خوف نہ کر. خدا نے انبیاء اکبر, انبیاء اصغر ان کو کہا. خدا نے یرمیہ کو کہا تو خوف نہ کر, مت ڈر. خدا نے یشوع کو کہا تو مت ڈر. میرے ساتھ نکالیے یشوع, اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. خدا یشوع سے کہتا ہے تو مت ڈر, کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا, سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا. ہم کہتے ہیں نا خوف نہ کھا, نہ گھبرا, میں یہوہ یری ہوں, میں مہیا کروں گا. گاتے ہیں لیکن خوف اپنی زندگی کے اندر سے ہم نکالتے نہیں. خدا بار بار کلام میں فرماتا ہے کہ خوف نہ کھاؤ, لیکن انسان کی زندگی کے اندر خوف ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. ہم جب سفر کر رہے تھے تو ایک بابا جی ہمیں ملے, وہ بھیک مانگ رہے تھے ٹرین میں, اور ٹرین میں جب بھیک مانگ رہے تھے تو وہ جو ان کو منع کر رہا تھا وہ اس کو کہتا تھا تو اپنے سفر اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا, یہ میری بدعا ہے. اور ایک خاتون نے جلدی سے اس کو پیسے نکال کے دیے کہ کہیں اس کی بدعا ہمیں لگ نہ جائے. ہم دعاؤں سے اتنی تسلی نہیں پاتے جتنا ہم بدعاؤں سے ڈرتے ہیں. یہ بات سچ ہے. کسی کی بدعا سے ہم بلا وجہ, اور وہ اسی لیے ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں, اور ہم کسی کی دعا سے اتنی تسلی نہیں پاتے. ایک دفعہ بھائی رفیق سے دعا کروائیں گے, پھر بزرگ کو فون کریں گے, پھر بھائی ریچرڈ کو فون کریں گے, پھر کسی اور کو کال کریں گے, اور وہ دن میں 3-4 لوگوں سے دعا کرواتے ہیں. وہ دعا سے اتنی تسلی نہیں پاتے, اور پھر بار بار یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی, بدعا لگ گئی, ہمیں نظر لگ گئی. اور نظر بہت جلدی لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسی خوف میں رہتے ہیں. خوف ایک دروازہ ہے. ابلیس کا آپ کی زندگیوں میں, آپ کے گھروں میں آنے کا, وہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے, اور اسی خوف کے وسیلہ سے
داؤد کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس پہ کوئی بلا نازل نہیں ہوئی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس پہ کوئی آفت نہیں آئی، لیکن ان آفتوں سے، ان بلاؤں سے وہ کیا ہوا؟ خوف زدہ نہیں ہوا۔ انسان کا ڈر وہ دروازہ ہے جس سے ابلیس آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی زندگیوں میں جگہ بناتا ہے۔ اور بے شمار لوگ، بالخصوص جو خادم یا جو پادری یا پیر فقیر، یہ لوگ انسانوں کے خوف کا فائدہ اٹھا کر ان کو خوف زدہ کر کر اپنا مرید بناتے ہیں، لیکن ہمارا خدا بار بار کہتا ہے کہ خوف نہ کرو۔ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ خدا ہمیں بار بار کہتا ہے کہ تو مت ڈر، تو خوف نہ کر، تو خوف زدہ نہ ہو؟ ہم دوبارہ یسایہ میں جائیں گے، یسایہ 41واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ ہمیں پہلی وجہ یہاں پر جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ پہلی وجہ کہ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے۔ اور کس وقت پسند کیا ہے؟ جب ریٹرن میں کچھ ملنے کا کوئی امید نہیں تھی۔ خدا نے اس وقت اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا جب ہم ابھی گناہ کی زندگی گزار ہی رہے تھے اور ہمارے بچنے کا کوئی سبب اور وسیلہ نہیں تھا۔ اور اسی لیے پچھلے بار میں بھائی رچرڈ نے جو لفظ بولا اگاپے محبت، اگاپے محبت کا مطلب ہے بے غرض محبت۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا غرض ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی ایک لمٹ تک بے غرض محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک غرض کے ساتھ ایک غرض کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جب بچہ ان کی نہیں سن رہا ہوتا اور مسلسل نہیں سن رہا ہوتا اور نافرمانی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ آگ کر دیتے ہیں، جائیداد سے، گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ میں اور ایک خدا کے خادم تھے، ہم ایک گھر میں دعا کے لیے گئے اور اس بیٹی پر جادو کیا گیا تھا، اور جب وہ بولا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ جادو جو ہے وہ اس کی ماں نے کروایا ہے۔ خدا کی محبت جو ہے جھنجھلاتی نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، اور ان کی کچھ وجوہات ایسی تھی گھرانے کی کہ اس کی ماں نے اپنی بیٹی پر جادو کروایا ہوا، اور پھر جب وہ ہوش میں آئی اور اس سے ساری باتیں ہم نے پوچھی تو اس نے پھر جو باتیں بتائیں اس سے واقعے میں پتا چلا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت خراب ہیں، ماں اور بیٹی کے بیچ میں جو رشتہ ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو خدا ہمیں پسند کرتا ہے، خدا ہم سے بے غرض محبت کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ پسند کیا۔ اسی لیے وہ آپ سے کہتا ہے خوف نہ کرو، اور ہم خوف کی زندگی گزارتے ہیں۔ پطرس کا خط اگر پڑھیں، پہلا پطرس کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت، تو یہاں پر ہمیں ایک اور ترقی ملتی ہے جو جن لوگوں کو خدا نے پسند کیا، لیکن تم ایک کیا ہو؟ برگزیدہ قوم، برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب روشنی میں کیا کیا ہے؟ بلایا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، لیکن ہم زندگی کیسی گزارتے ہیں؟ ہماری عادات کیسی ہیں؟ ہماری سرشت کیسی ہے؟ ہماری فطرت کیسی ہے؟ کسی بھی
اسی طرح سے کیا ہم شاہی دائنوں کا فرقہ لگتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے لڑتے ہیں جیسے وہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے. خدا نے ہمیں پسند کیا اور ہمیں کیا کیا؟ شاہی دائنوں کا فرقہ بنایا. ہم شاہی لوگ ہیں، ہم شاہی دائنوں کا فرقہ ہے، اس کی مقدس قوم ہے. اور پھر اس لیے الگ کیا تاکہ ہم کیا کریں؟ خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. لیکن ہم سے خدا کی خوبیاں تو کیا لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم زمین کے نمک کہلائے جانے والے لوگ اپنی نمکینی کیا ہے؟ کھوتے جا رہے ہیں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی مسجد کی دیوار ہوتی ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پر کسی قسم کا کچرا نہیں کرتے ہیں. اور جو اس کے مسجد کے اندر جانے والے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ ہمارے یہاں پر ہمارے چرچ کی دیوار کے ساتھ ہمارے کچھ کرسچن بھائی یہاں پہ بیٹھ کے باہر شراب پی رہے ہیں اور بعد میں لڑے بھی ہیں. ہم اپنی نمکینی کو کھوتے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مقدس یہ عمارت ہے. ہمیں ہر جگہ پر ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جانے کہ ہم کون ہیں. ہم شاہی دائنوں کا فرقہ ہیں اور اسی لیے خدا نے ہمیں چنا کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں. لیکن ہم خوف زدہ رہتے ہیں، ہم خوف میں زندگی گزارتے ہیں. ہم نے یسایہ میں پڑھا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. خدا نے ہمیں پسند کیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھائی کا یا کسی کا بھی کوئی کانسٹیبل بھی کوئی دوست ہونا تو وہ اکڑ کے چلتا ہے اور ذرا سی بات پہ کہتا ہے کہ پولیس نے میری بڑی جان پہچان ہے. جب خدا آپ کو پسند کرتا ہے تو پھر اس سے اوپر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ہم خوف کی زندگی گزارنا شاید ہم خوف کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. دوسری وجہ کہ خدا کہتے ہیں خوف نہ کرو. آیت نمبر 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کیا؟ رد نہیں کیا. میں نے تجھے رد نہیں کیا. اسرائیل قوم کی ایک ہسٹری ہے نافرمانی کی. اسرائیل قوم کی ایک ہسٹری ہے بڑبڑانے کی. جگہ جگہ پے در پے انہوں نے خدا کی کیا کی؟ نافرمانی کی. اور اس قدر بڑی نافرمانیاں کہ خدا کو ترک کر کے انہوں نے بتوں کی پوجا کر دی. انہوں نے بت تراش لیے اور وہ خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا؟ رد نہیں کیا. اسرائیل قوم کے لیے ابھی تک خدا یسوع مسیح قربان نہیں ہوئے تھے. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا نہیں بھیجا تھا. میرے اور آپ کے لیے خدا کا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے. خدا نے قیمت ادا کی ہے. جب اسرائیل قوم کو رد نہیں کیا تو خدا ہمیں کیسے رد کرے گا؟ ہم کیوں خوف زدہ ہو کے گھومتے ہیں؟ خدا ہمیں کبھی بھی رد نہیں کرے گا. اکثر لوگ جو ہیں یہ خدا کے غضب کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں. بلقیس ایدی کی کتاب ہے، میں نے اسے باپ کہنے کی ضرورت کی. کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی؟ کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں سنا؟ بہت اچھی کتاب ہے. کچھ بہنوں نے سنا ہے. بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے. بلقیس ایدی کی. اور اس نے مسیحیت کو جب قبول کیا تو جب وہ ایم کمیونٹی میں تھی اس وقت وہ کہتی ہے کہ مجھے خدا کے بارے میں ایسا بتایا جاتا تھا کہ خدا، میں سمجھتی تھی خدا ایک بہت خوفناک چیز ہے. خدا ایک دہشت پھیلانے والی کوئی چیز ہے. خدا کے بارے میں مجھے اس طرح بتایا گیا تھا. لیکن خدا کا کلام بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کا قہر جو ہے غضب کیا ہے؟ دم بھر کے لیے ہے اور کرم عمر بھر کے لیے.
خدا اگر قہر کرتا ہے تو وہ دم بھر کے لیے قہر کرتا ہے، لیکن اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت عمر بھر کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بعد فضل کے دور میں جب آپ خدا کے فضل کو، خدا کے غضب کو بیان کرتے ہیں تو آپ اس کے فضل کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہم پہ فضل پر فضل ہوا ہے، ہم پہ فضل پر فضل ہوا ہے۔ خدا اس لیے کہتا ہے کہ خوف نہ کرو، ڈرو مت، کیونکہ فضل تو ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی بکثرت ملتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا گیا تو کتنے مرد وہاں سے نکلے؟ صرف مردوں کی تعداد وہاں پہ مینشن ہے، عورتیں، خواتین اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ صرف مرد تھے، اور ان 6 لاکھ کے بعد وہاں پہ خواتین اور بچے اس کے علاوہ تھے، اور ان 6 لاکھ کے بیچ میں کیا سب کے سب ایماندار تھے؟ خدا نے کسی قسم کی کوئی تفریق وہاں پہ نہیں کی، خدا کا فضل تھا، خدا سب کو نکال کے لے گیا وہاں سے۔ خدا کا فضل، اور پھر خدا یسوع مسیح کے آنے کے بعد ہم پہ فضل پر فضل ہوا ہے، اور خدا نے ہمیں رد نہیں کیا۔ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بھی خدا نے ہمیں رد نہیں کیا۔ ذرا تصور کیجئے اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی کمزوریوں کے بارے میں، ان عادات کے بارے میں جو لوگوں کو نہیں معلوم، آپ جانتے ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں، لیکن خدا کا فضل اس قدر بڑا ہے کہ خدا نے ان سب پر کیا کیا ہے؟ پردہ ڈالے رکھا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہمارے گناہوں پر، ہماری کمزوریوں پر خدا نے پردہ ڈالا ہے۔ اگر وہ عیاں ہو جائیں تو میں اپنے بچوں سے نظر نہیں ملا سکتا، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نظر نہیں ملا سکتے، لیکن خدا نے ان پر کیا کیا ہے؟ پردہ ڈالا ہے، اور اس نے ان گناہوں کے باوجود مجھے اور آپ کو کیا کیا؟ رد نہیں کیا۔ اسی لیے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو اور اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں خدا نے کہا کہ میں، خدا کا کلام کہتا ہے، میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ رومیو 13واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، بس تابع دار نہ صرف غضب کے ڈر سے، غضب کے ڈر سے ضرور، بلکہ دل میں بھی یہی گواہی دیتا ہے، تم اس لیے مسٹیک ہو گئی، 3 آیتیں شاید یا 13واں باب ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہمیں خدا نے کبھی بھی رد نہیں کیا۔ میرے ساتھ دوبارہ نکالیے یسایہ اور اس کا 41واں باب، اور اس میں ایک اور وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم خوف نہ کریں۔ میرے ساتھ نکالیے 10ویں آیت اس کی پڑھیں۔ اگر 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کہتے ہیں میں نے تجھے پسند کیا، میں نے تجھے رد نہیں کیا، اور میں کیا ہوں؟ تیرے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا 43 باب اگر نکالیں تو وہاں پر بھی اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ یعقوب کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسری آیت میں، جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے کیا کرے گا؟ نہ جلائے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کے وعدے ہمارے لیے بڑے وعدے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے نہیں، ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے بالکل بھی نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہیں ہم وہیں پہ رہیں، اور یہاں پہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ خدا نے موقع دیا تو کچھ غیر مسیحوں کے درمیان میں خدمت کا خدا نے جب موقع دیتا ہے مجھے، اکثر لوگ جو ہیں اس بات
سے ڈرتے ہیں، غیر قوموں میں جا کے بات کرنے سے۔ ہماری کلیسیا میں بیشتر لوگ ہیں جو اپنے کلائنٹس کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہوئے بالکل ہچکچاتے نہیں، بلکہ وہ خدا کے لوگوں کو، خدا کے خادموں کو وہ اپنے کلائنٹس کے یا اپنے دوستوں یا اپنے ان لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں جو غیر قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو دعات کی اور کلام کی ضرورت ہے۔ لیکن بیشتر لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہ خوف ہی میرے اور آپ کے خلاف کیا دے گا؟ گواہی دے گا۔ خدا کے کلام میں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ بزدل کا خدا کی بادشاہی میں جانا بالکل بند ہے۔ وہ خدا کی بادشاہی میں بزدل جو ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ میں اور آپ اگر ہم بزدل ہیں تو خدا کی بادشاہی میں بالکل ہمارا داخلہ ممنوع ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں پسند کیا، میں نے تمہیں رد نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی لیے کیا ہے؟ تم مت ڈرو۔ پھر چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں لکھا ہے میں تیرا خدا ہوں۔ آیت نمبر 10 میں 13ویں آیت میں بھی لکھا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں۔ خدا بار بار آپ کو وجہ بتاتا ہے کہ مت ڈر، میں نے تجھے پسند کیا، میں نے تجھے رد نہیں کیا، میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تیرا کیا ہوں؟ خدا ہوں، تو مت ڈر۔ لیکن خوف جو ہے یہ ہر وقت ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور کیوں ڈرتے ہو؟ خوف۔ اور خدا یہ مت ڈر، خوف نہ کر یا اعتقاد رکھو، اس طرح کے جملے جو ہیں یہ تقریباً 600 سے زائد دفعہ بائبل مقدس میں بولے گئے ہیں، اور بار بار خدا جو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی انسٹرکشنز دیتا ہے کہ تم لوگوں نے خوف نہیں کرنا۔ لیکن خوف ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے تو خدا سب کچھ مہیا نہیں کرتا۔ ایک چیز جو خدا نہیں دیتا وہ خوف کی روح۔ ہمارا خدا سب کچھ دیتا ہے، جو نہیں دیتا وہ خوف کی روح ہے۔ خدا کبھی بھی خوف کی روح نہیں دیتا، اور ابلیس کے پاس خوف ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے ایماندار کو پریشان کرنے کا، ایماندار کو خدا کی رستوں سے ہٹانے کا۔ خوف میں زندگی گزارتے، اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ زور بخشوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے سنبھالوں گا۔ بار بار خدا ہمیں وجہیں بتاتا ہے، خدا کا کلام بار بار وجہ بتاتا ہے کہ تم مت ڈرو، کہتے میں تمہیں سنبھالوں گا، آپ کمزور ہو میں زور بخشوں گا، لیکن مت ڈر، خوف زدہ نہ ہو، ہراساں نہ ہو۔ اور خدا بار بار خدا کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالی متی اور اس کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 31۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جب پانی پر چل رہا تھا، خدا یسوع مسیح جب پانی پر چل کر آئے تو پطرس نے بھی اس بات کے لیے خدا سے درخواست کی کہ میں بھی پانی پر کیا کرنا چاہتا ہوں؟ چلنا چاہتا ہوں۔ خدا نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے تو چل، اور جب وہ چلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں اور وہ ڈوبنے لگتا ہے، اور پھر خدا اس کو کیا کہتا ہے 31ویں آیت میں؟ یسوع مسیح کیا اس کو کہتے ہیں؟ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو انہیں کیوں شک کیا؟ انہیں کیوں شک کیا؟ خدا ہمیں بار بار اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے کہ میں تمہیں زور بخشوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا،
میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں سنبھالوں گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شک کرنے والا جو ہے وہ سمندر کی لہروں کی مانے. شک کرنے والا کی کوئی بنیاد نہیں. جب ہمارے دلوں میں شک ہوتا ہے، ہم خدا پر اور اس کی قدرت پر اور اس کے وعدوں پر اور اس کے کلام پر ہم شک کرتے ہیں، تو پھر ہم ڈوبتے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں سنبھالوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اکثر ابھی تو سگریٹ کے ایڈ نہیں آتے، لیکن جب اس کے مشہوریاں چلتی تھی تو لکھا ہوتا تھا بالکل اینڈ میں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے شخص. پریشان رہنا اور خوفزدہ رہنے سے بھی انسان دل کے مرض میں کیا ہوتا ہے؟ پریشانی بھی اسی طرح مضر ہے. جس طرح سے سگریٹ جو نشہ ہے وہ آپ کو دل کا مریض بناتا ہے، اور پریشانی بھی آپ کو دل کا مریض بناتی ہے. یہ بھی آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، یہ مضر صحت ہے. اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ خوف نہ کرو. اگر آپ خوف کرتے ہیں تو آپ اپنے صحت کا نقصان کرتے ہیں. اور خدا کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. ہر حال میں خدا کا شکر کرو. شکر گزاریاں ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو چکی ہیں، اسی لیے خوف ان کی جگہ جو ہے وہ لیتا چلا جا رہا ہے. خدا کے خادم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں پروفیسر تھے، وہ کالج میں تھے، اور ان کو کال آتی ہے کہ آپ کے گھر پہ آگ لگ گئی ہے. اور کہتا کہ جتنی دیر میں پھر اپنے کالج سے میں اپنے گھر پہنچا ہوں، آگ نے پورا میرے گھر کو لپیٹ لیا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں بچا تھا. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں اور صرف خاک مجھے نظر آ رہی تھی. اور میں نے خدا کا شکر کیا اور میں نے کہا کہ خدایا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو تو نے واپس لے لی ہے، تیرا شکر ہو. یہ ایوب کی زندگی کی تصویر ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. وہ بھی خدا کا کیا کرتا ہے؟ خدا تو نے دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، تیرا نام مبارک ہے. اور یہ کلام کی باتیں کلام ہی میں صرف اچھی نہیں لگتی، یہ ویسے بھی آپ ان کو اپلائی کریں تو یہ برکت باتیں ہیں. یہ خدا کے خادم میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کی باتیں جو ہے نا، یہ کلام نہیں اچھی لگتی ہیں. بھائی رفیق جانتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. کلام کی باتیں جو ہیں ہماری زندگی میں اپلائی ہوتی ہیں. ہاں مشکل ہے، اور اس میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مجرم نہیں ٹھہرانا چاہیے. کوئی جس قدر کوشش کرتا ہے کلام پر عمل کرنے کی، وہ کوشش کر رہا ہے. کوئی 10 قدم چلتا ہے، کسی نے 12 قدم چلے ہیں، کسی نے صرف پہلا قدم اٹھایا ہے. لیکن ہم ایمانداروں کا جو شیوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. کوئی 100 قدم چلا ہوا ہے اور وہ 100 قدم چلنے والا جو ہے اس 10 قدم چلنے والے کو سانس نہیں لینے دیتا. وہ اس کو باتیں کر کر کے اس کو ذلیل کرتا رہتا ہے کہ تو ایماندار ہے ہی نہیں. تو میرے عزیزو، ہم خوف زدہ بالکل بھی نہ ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے ان ساری باتوں کے بعد کہ خدا نے کیا کیا ہے؟ ہمارا فدیہ دیا ہے. اسی لیے خدا کہتا ہے کہ خوف نہ کرو. یہ بات ہمیں پرانے عہد نامے میں نظر آتی ہے، لیکن یہ پیشن گوئی ہے بنی اسرائیل کے بابل میں سے نکل جانے کی. اور اس کے بعد پھر ہم ایمانداروں کے لیے، جب ہم گناہ کی قید میں تھے اور خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر زمین پر بھیج دیا اور اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور نجات کا بڑا کام ہمارے لیے کیا. اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کیا دیا ہے؟ فدیہ دیا ہے. 15ویں آیت کا اگر ہم پڑھیں، 14ویں آیت کا آخری حصہ، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں. بار بار خدا اسی حوالے کے بیچ میں کہتا ہے
کہ میں تجھے سنبھالوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے زور بخشوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے رد نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، بار بار وہ بہت ساری وجوہات خدا بتاتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، ہم 10 دعائیں کروائیں تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی، لیکن ایک بدعا جو ہے نا اس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خدا بار بار کہتا ہے خوف نہ کرو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، مہنگائی کا طوفان ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ بے دینی کا طوفان ہے، اولاد نافرمان ہے، سرکش قوم پیدا ہو رہی ہے، لیکن ان ساری باتوں کے بیچ میں ہمارا خدا دلوں کو اور حالات کو بدلنے والا خدا ہے۔ کیا مہنگائی کا طوفان اگر بڑا ہے تو کیا ہمارا خدا اس سے بڑا نہیں؟ اور یہ مہنگائی آج کی نہیں، یہ ہر دور میں لوگوں نے اس بات کا گلہ کیا کہ مہنگائی زیادہ ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیں، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ فلانے نے آ کے مہنگائی کر دی، پھر اس کے بعد جو آیا اس نے مہنگائی کر دی، لیکن خدا آج تک سنبھالتا آیا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ خدا کا شکر کیا کریں کہ خدا آپ کو، جب خدا نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا تو خدا کے وعدے کے لیے خدا کا شکر کریں۔ یہ عام وعدہ نہیں، یہ عام ایک سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں، یہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے ڈرے مت، خوف نہ کھائیں۔ اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، پھر اس نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیں نام لے کر بلایا ہے۔ یسایہ 43 باب اور اس کی پہلی آیت کا آخری حصہ ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا، تو میرا ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا یعقوب کو کہتا ہے کہ تو مت ڈر، میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ اور یہ نام لے کر صرف اسرائیل کو نہیں بلایا، خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں نام لے کر بلاتا ہے۔ وہ اپنی ساری بھیڑوں کو کیا کرتا ہے؟ بنام جانتا ہے۔ یوحنا اور اس کا 10واں باب اگر نکالیں، یوحنا کی انجیل اور اس کے 10ویں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا آپ کو نام سے جانتا ہے، آپ عام لوگ نہیں۔ خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ تم نے اس کو نہیں چنا، اس نے تمہیں چنا ہے۔ خدا نے آپ لوگوں کو چنا ہے، آپ نے اس کو نہیں چنا۔ اور جب یونیورسٹیز میں بچے ہوتے ہیں اور وہ اچھے نمبر لے کے آتے ہیں تو بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو وہیں سے ہی، ابھی وہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ آتا ہے، وہیں سے ہی ہائر کر دیتی ہیں۔ وہ بڑی کمپنیز ان کو چنتی ہیں اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ در بدر اپنی سی ویز لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ کتنی فخر کی بات ہوتی ہے ان کے لیے کہ کمپنی نے ہمیں چنا ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ اسی لیے کیونکہ ان کے نمبر اچھے ہوتے ہیں، یہاں پر تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ خدا نے ہمیں چن لیا، خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے، خوف زدہ نام۔ کتنا خوبصورت وعدہ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح نے کیا ہے کہ میں تمہیں وہ اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا دے نہیں سکتی۔ دنیا میں اطمینان ڈھونڈتے ہو لیکن دنیا کیا کرتی ہے؟ تمہیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ میرے ساتھ نکالی لوکا 14 باب اور اس کی 22ویں آیت۔